صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حسنین کریمین علیہ السلام کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں شہزادوں یعنی حسن اور حسین کو کچھ عطا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی ہیبت و بردباری عطا کی اور اس چھوٹے شہزادے حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، وہ لوگ خوش بخت ہوتے ہیں جو عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں اور ان کے قریب رہیں اور ان سے فیضیاب ہوں، لیکن ان حضرات کی، ان شخصیات کی قسمت کا کیا کہنا جن کو ان ہستیوں کی صحبت زمانہ، ان کی قربت زمانی، ان کی قربت مکانی میسر رہی ہو، اور وہ عظیم ہستیاں جن کا ذکر عبادت ہے وہ بھی ان سے محبت کرتی ہوں، تو ان کی قسمت پہ پھر زمین والے ہی نہیں عرش والے بھی ناز کرتے ہیں۔ آج ہم جس ہستی پاک کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت اور اپنا نام ان کے غلاموں میں تحریر کروا رہے ہیں، میں اور میرے ساتھ میرے آج اسکالر بھی اور ہمارے ناظرین اور سامعین بھی جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں، یہ ہستی پاک وہ ہے جن کو سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ، معصوم شہید کربلا، اور سیدہ سکینہ جو تھی ان کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ناظرین کرام، میری مراد سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا زوجہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام علی مقام ان کے سامنے کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، بے کفن لاشا انہوں نے دیکھا، دیگر شہدائے کربلا کی شہادتیں ان کے سامنے ہوئیں، اور یہ دلدوز مناظر جو تھے ان کے غم کی یہ پھر کیفیت رہی کہ اس کے بعد ساری زندگی ان کے جسم کا سارا پانی ان کی آنکھوں کے راستے چلا گیا، اور رو رو کر آخر میں ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور پانی بھی خشک ہو چکا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد ساری عمر کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اور کبھی رات کو چراغ روشن نہیں کیا۔ یہ غم، یہ اتنا بڑا غم تھا کہ یہ غم، اس کا ایک قطرہ اگر پہاڑوں پہ میں کہتا ہوں رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ سیدہ ام رباب نے جس حوصلے، صبر، استقامت کے ساتھ سیدہ زینب کا ساتھ دیا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جس طرح یزید کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار میں جرت اور ہمت اور خطابت کا جو مظاہرہ کیا اور جو فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے، قیامت تک وہ اہل حق کے لیے ایک منارہ نور ہے، اور جب بھی کوئی حق کی بات ہوگی ان کے سامنے اسوہ شبیری بھی ہوگا اور اسوہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی ہوگا۔ آج جتنے لوگ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کے لیے جو ہے ہر وقت تیار، ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں، یہ انہی ہستیوں کا فیضان ہے۔ وہیں سے اکتساب فیض ہم نے حاصل کیا، وہیں سے اکتساب نور ہمیں مل رہا ہے، اور ان کے سامنے جس طرح وہ سارے واقعات ہوئے، اور اس کے باوجود جب یہ یزید کے دربار میں گئیں اور امام علی مقام کا سر اقدس لایا گیا، وہ چاہتے تھے کہ امام علی مقام کی سر اقدس کی تہذیب کریں، انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو بوسے دے دیے اور امام علی مقام کے سر اقدس کے ساتھ باتیں کی۔ ان کا باتیں کرنا کا انداز جو تھا اس سے بھی ایک ہیبت دربار یزید میں طاری ہو گئی تھی۔ آج سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا، ان کی امام علی مقام سے محبت، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی سخاوت، ان کی پاکیزہ حیات، اس کے کئی گوشے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ماہرین اور بہت بڑی علمی شخصیت پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں اور ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین، آپ ان سے بھی واقف ہیں، معروف اسکالر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ہیں، اور تیسرے نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود۔ آپ میرے تینوں مہمانوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے۔ جی خان صاحب، امام علی مقام کا چہرہ ہی دیکھ لینا بہت بڑی بات ہے، امام علی مقام کے پاس لمحہ بیٹھ لینا بہت بڑی، اور ان کو تو جو شرف زوجیت ان کے ساتھ حاصل ہوا، کتنے بڑا مقام ہے ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم غازی صاحب، جس طرح آپ نے مختصراً تعارف کروا دیا، آپ امرؤ القیس کی بیٹی ہیں، اور یہ امرؤ القیس وہ نہیں جو مشہور شاعر تھا، یہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ اس نے تو بڑی فضولیات بھی لکھی ہیں۔
کفا نب کے من اپنا کردار بھی اس نے اتنا گندا اور غلیظ لکھا ہے، کفا شاعر ہونا اور بات ہے۔ مولد کا اس کا شروع ہوتا ہے کفا نب کے من ذکرہ حبیب و منزلی جرا من مقلت بدمی۔ یہ امرؤ القیس بنو قزاع سے ہیں جن کا تعلق بنو کلب سے ہے، اور یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ بعض سوانح نگاروں نے تو لکھا کہ ان کی 3 بیٹیاں خاندان اہل بیت میں ہیں۔ وہ رشتہ بھی عجیب ہے۔ ہاں جی۔ اور کنز العمال والے نے دیلمی کے حوالے سے لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس سے نسبت رکھنے والے کو جہنم سے خلاصی عطا کر دے۔ واہ 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 واہ۔ اب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد، اس ضمن میں جب ہم اس راہ پر چلتے ہیں تو ہمارے دل محبتوں کی طرف خود بخود مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ام رباب کا ایک شرف یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں فلاں انعامات ملیں، لیکن یہ وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ امام عالی مقام ان کے متعلق اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ لعمری اننی لاحب ارضا تحل بها السکینۃ والرباب، کہ مجھے میری جان کی قسم مجھے وہ جگہ محبوب ہے جس کا تعلق سکینہ اور رباب سے ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تو یہ محبت رکھتے ہیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اب ترجمہ کر دیں ناظرین کے لیے۔ لی خمسۃ، شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے تو یہ 5 نفوس کہ ان کی وجہ سے جہنم کی آگ مجھ سے دور رہے گی، اور وہ کون ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما، اور ان کے دونوں بیٹے، والفاطمہ، اور سیدہ اور پاک۔ سیدہ فاطمہ۔ ہم تو اپنی دعاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ الہی بحق بنی فاطمہ واہ کہ برقول کہ ایمان۔ برقول ایمان کنی خاتمہ، واہ واہ۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ یہ سادی ہے؟ جی ہاں، فارسی کے شاعر ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سادی ہے، سادی ہے، سادی ہے۔ تو ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، اور پھر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سر اقدس کی اس حالت کو دیکھنے کے بعد ام رباب نے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جس محبت کا، جس تعلق کا اظہار کیا، وہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور سیدنا امام عالی مقام، جیسا کہ میں نے ان کا ایک شعر بھی آپ کی خدمت میں رکھا کہ ان سے اتنا پیار فرماتے تھے، اور سکینہ اور علی اصغر جو نام آپ نے بھی لیے، یہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو حضرت سکینہ کا وہ سارا منظر باپ کی جدائی میں، اور پھر حضرت علی اصغر کا اتنی عمر میں 6 ماہ کی حالت میں امام عالی مقام کی گود میں اس طرح سے شہید ہو جانا۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب، جب سیدہ سکینہ اور سیدنا علی اصغر کا نام آتا ہے، آپ نے فیل کیا کہ ایک معصومیت آدمی پہ بھی طاری ہوتی ہے، زبان سے بھی معصومیت کا ایک تاثر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے؟ جی بے شک ایسے ہی ہے۔ اس میں 2-3 پہلو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو ان کی نسبی وجاہت ہے، ابو الفرج اصفہانی نے کتاب الاغانی میں اسے نقل کیا ہے کہ امرؤ القیس مسیحی تھے لیکن پہلے اور عرب تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور ان پر اسلام پیش کیا گیا، اور یہ اسلام انہوں نے قبول کیا، اور شرافت اور نجابت اتنی تھی کہ راستے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تو تعارف کراتے ہی بس دل دے بیٹھے امرؤ القیس۔ اپنی 3 بیٹیاں مہیات اور سلمہ اور رباب تینوں جو ہے وہ پیش کی، گزارش کی آپ کی خادمہ ہیں، تینوں ہی آپ کی تینوں خدمت آپ کریں کی گے۔ خادمہ ہیں۔ ایک کی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، دوسری حضرت امام حسن سے، تیسری حضرت امام حسین سے۔ واہ، اچھا، یعنی حضرت علی وہ حمزل بن گئے بیٹوں کے؟ بالکل یہی رشتہ بن گیا، بالکل ایسا۔ اچھا، اس میں حضرت جو رباب کی تربیت ہے والد نے جو کی تھی،
ان کو پھر قبیلہ قزاع کی امارت بھی دی گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو فراست تھی، جو آپ فیصلے کرتے تھے، وہ ایسے جذباتی فیصلے نہیں ہوتے تھے، تو ان کو باقاعدہ شام میں اس قبیلے کی امارت بھی بخشی گئی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رباب کی جو تربیت ہوئی ہے، ایک تو حضرت خانوادہ اہل بیت کا خواتین کا احترام، یہ ایک پہلو بڑا قابل غور ہے، اور دوسرا پھر حضرت رباب کا حضرت امام حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے. میں ایک اور جو پہلو پہلا ہے خواتین کا احترام، یہ تو خانوادہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حصہ تھا کہ آپ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور حضرت جب فتح حضرت شیمہ کے لیے کھڑے جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لیے، ام ایمن کے لیے، اچھا پھر نام لیتے چلے جائیں. ایک اور پہلو، جب مکہ فتح ہوا اس دن کچھ ایسے ڈکلیئرڈ مجرم تھے جن کو پناہ دی تھی حضرت ام ہانی نے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ ہیں. جی ہمشیرہ ہیں. تو عرض کی حضور یہ تو میرے سسرالی رشتہ داروں میں سے ہیں، ان کو میں نے پناہ دی ہے. تو اس عزت دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ام ہانی نے پناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں. عزت بخش رسول. ہاں جی بالکل بالکل ایسے. تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہے، اور یہی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جتنی محبت کا اظہار کیا. ایک شعر قبلہ پروفیسر صاحب نے پڑھا، ایک آدھ میں پیش کر دیتا ہوں. آدھ نہ پیش کریں، پورا ہی شعر پڑھ لیں. جی ایک آدھ کا مطلب ہے دو ہو جائیں گے نا، ڈیڑھ سے دو. آپ فرماتے ہیں کہ احبہما و ابذل جل مالی، کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سکینہ اور رباب سے، اور اپنے مال کا جتنا حصہ ہے وابذل میں اس پر خرچ کروں گا. ولیس لعاتب عند عتاب، اور کوئی عتاب کرنے والا کرتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر رہا ہوں. آخری شعر میں کہتے ہیں کہ کان اللیل موصول بلیل اذا زارت سکینۃ والرباب، کہ جب سکینہ اور رباب اپنے اقربا سے ملنے جاتی ہیں اور پیچھے میں اکیلا ہوتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ دن ختم ہو گئے ہیں اور ایک رات دوسری رات کے ساتھ مل گئی ہے، اور فراق کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اس سے والہانہ پن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ حضرت رباب کے ساتھ ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو خانگی زندگی ہے، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے، بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہے، تو میں تم سب سے بہتر ہوں. تو یہ پہلو حضرت امام حسین نے تربیت پائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ پہلو بڑا روشن پہلو. سبحان. جی فیصل ناصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور یہ سیدہ ام رباب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہیں، سیدنا مولا علی شیر خدا کی بہو ہیں. سبحان اللہ. امام حسین کی زوجہ مطہرہ جن سے آپ پیار کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ زمانہ نہیں تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے ان کو نہیں دیکھا بظاہر زندگی میں. حضور کا اپنے رشتہ داروں سے جو پیار تھا، کبھی ان کی حیات میں اس کردار کی عورت ہوتی تو حضور ان کے ساتھ یقیناً شفقت فرماتے، بہت شفقت کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے بظاہر جو ہمارے پاس چیزیں نقل ہوتی ہیں وہ تو ظاہری زندگی کی ہیں. جی ہاں، لیکن گنبد خضرا کے وہاں سے تو حیات ہے، کیا بات ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. کیا بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ذہن میں آتی ہے، بڑا لطف آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا لوگوں تم مصر کو فتح کرو گے، ان کے ساتھ لحاظ کرنا کہ وہ میرا سسرال بھی ہے، میرا ننیال بھی ہے. واہ. اس پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ سسرال تو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تھا کہ وہ مصر سے تھیں. حضور نے جو اس کو ننیال کہا وہ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کی وجہ سے کہا کہ وہ انہیں مصر سے ملی تھیں، بالکل مصر کے حکمران نے دی. حضور علیہ السلام اس اتنے دور کے رشتے کو بھی اپنے لحاظ میں عزت دیتے تھے، اتنی عزت دیتے ہیں. تو یہ تو پھر حضور کے اپنے بیٹے کی بیوی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی مبارک حدیث ہے، یہ جو ہم شادی کے واقعات پڑھتے ہیں نا، تو چونکہ محدثین اور مورخین نے مختصر بیان کر دیا کہ ملاقات ہوئی تو شادی. حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ لوگ تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لجمالہا ولمالہا ولذاتہا ولدینہا فاظفر بذات الدین. تو دین کی وجہ سے نکاح کرنے کی حضور علیہ السلام نے خود تلقین کی. کیسے ممکن ہے کہ آپ کی اپنی شادیاں یا آپ کے بچوں کی شادیاں اس بنیاد پر نہ ہوں کہ حضور تو باقی امت کو نصیحت کر رہے ہیں. ایک مختصر سا واقعہ ملاقات کا، لیکن اس کے بعد احوال دیکھے ہوں گے. مولا علی شیر خدا نے اپنی بصیرت کے ساتھ، اپنی بصارت کے ساتھ کوئی تھوڑا وقت گزارا ہوگا، رشتہ داری کے قابل سمجھا تو رشتہ داری کی. اور یہ وہ خاندان تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ خدا هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ وہ خدا جس نے تمہارے جوڑے بنائے اور پھر تم جوڑوں میں مودت اور رحمت اس نے رکھی. یہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے نکاح کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس پر اشعار بھی پڑھے امام حسین علیہ السلام کے کچھ اپنی زوجہ کے حوالے سے. اور یہ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے گھر میں محبت کے ساتھ رہنا اور اس پیار کے ساتھ رہنا کہ تاکہ اولاد کی اچھی تربیت ہو. اور پھر جب اتنی محبت کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. حضور اگر کربلا کو کوئی دیکھ لے تو سمجھ آ جائے گی کہ امام حسین نے اتنا پیار اپنی زوجہ سے کیوں کیا. وہ عورتیں اگر ہم دیکھیں نا، ہم ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال، یہ مثالی ہے، مثال ہے جی. حضرت سیدہ ہاجرہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر جو انہوں نے صبر کیا، ان کا بیٹا تو بچ گیا
مگر ان کے بیٹے حضور امام حسین کے ہاتھ میں شہید ہو گئے، اور یہ والدہ نہ اس پر روئی، نہ اس پر شور کیا، نہ جزا نہ خفضا، صبر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آج کی ماؤں کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر دین مصطفیٰ پر اپنے شیر خار قربان کرنے پڑ جائیں تو سیدہ ام رباب کی سنت کو سامنے رکھ لیں۔ اور ایسے، اور یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور اہل بیت کے رنگ میں رنگے حضور، یہ بھی حدیث پاک پڑھ دینا، وہ جو جس کا ترجمہ اصل میں جس کا خلاصہ یا جوہر غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، لا یؤمن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وقال فی مقام آخر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں، امام حسین علیہ السلام کی قربت میں رہے، ان کی تربیت میں رہیں، تو اللہ پاک نے وہ مقام عطا کیا کہ آج ان کا ذکر اہل بیت کے افراد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات حضور قابل توجہ ہے، کہاں سے آئیں، کس قبیلے سے؟ امام حسین کی زوجہ ہونے کی نسبت سے اہل بیت میں آ گئیں۔ تو حضور کی ازواج کو جو لوگ اہل بیت مصطفیٰ سے نکالتے ہیں، خود ان کے سوچنے کی بھی بات ہے کہ ازواج مصطفیٰ کیسے اہل بیت مصطفیٰ میں نہیں ہوں گی، کہ حضور کے بیٹے کی زوجہ کو بھی ہم اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں، کہ یہ سبب نکاح سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نکاح کے ذریعے حضور کے اہل بیت میں شامل ہوئیں، اور قرآن پاک نے ان سے کہا حضور کی بیویوں سے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، اللہ نے ان کو مخاطب کیا، You are not ordinary women، واہ کیا بات ہے، تم معمولی عورتیں نہیں ہو۔ عام عورتیں نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ تمہارا خاوند کوئی عام آدمی نہیں ہے، جس کے تم رشتے میں ہو، اس کے رشتے کی نسبت سے تمہارا مقام یہ بن گیا کہ تم معمولی اور عام آرڈنری عورتیں نہیں ہو۔ پروفیسر ناصر، اگر ام رباب رضی اللہ عنہا کا نکاح اس دور میں کسی شہزادے سے ہوتا، کسی امیر سے ہوتا، کسی علاقے کے رئیس سے ہو جاتا، خود امر القیس ایک بڑے سردار تھے، کسی سردار سے ہو جاتا، آج ان کا نام بھی کسی کو پتا ہوتا، کسی نے نہیں تھا لینا۔ یہ نسبت ہے کہ آج میڈیا پہ بیٹھ کے 14.25 صدیاں بعد ہم کس احترام اور ادب سے ان کے اس میں پاکیزہ روحیں تھیں، اور اللہ نے الطیبات للطیبین وطیبون للطیبات، یہ امام حسین کے لیے ہی بنی تھیں، اور عالم ارواح سے ہی ان کے ساتھ تھیں، حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ فیصلے پروفیسر قسام ازل نے کر دیے تھے پہلے، حسن وہ تو انتخاب۔ جب ہمیں روح عطا کی جاتی ہے اس وقت سارے فیصلے لکھ بھی دیے جاتے ہیں، اچھا جی، اور اہل نظر پیشانیوں پر فی وہ ہے نا کہ سورہ یاسین میں کہ امام مبین لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، تو امام مبین ہر ایک آدمی کی پیشانی پر ہے، اور انسان آسانی سے جو آنکھ والا ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جی سعیدی صاحب، ایک طرف تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ان سے والہانہ محبت ہے، دوسری طرف ان کا جو تعلق ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے، دو پہلو، ایک ان کی زندگی میں، پھر کربلا کے بعد، اور پھر آگے وصال تک، 3 مرحلے ہیں۔ ان کی زندگی میں ہم جانتے ہیں ظاہر ہے تربیت رہی، ساتھ چلیں، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئیں، معصوم بچے بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ پھر شہادت کے بعد جو ان کی یاد میں انہوں نے مرثیہ لکھا ہے، کہتی ہیں ان الذی کان نورا یستداء بہ بکربلا قتل غیر مدفونی، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو اللہ کا وہ نور تھے جن سے قصب ضیاء کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا، اور اتنی بڑی ہستی کربلا میں شہید کر دیے گئے اور ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی، غیر مدفونی۔ یہ کتنا کرب ہے جو ام رباب کے قلب پاک سے نکل رہا ہے زبان پر، اور کہہ دیے قد کنت لی جبلا صعبا الوذ بہ وکنت تصبحنا بالرحم والدین۔ جناب امام، آپ میرے لیے ایسا بلند و بالا پہاڑ تھے جس کی میں پناہ میں ہوتی تھی، آپ کی پناہ میں آتی تھی، اتنا بلند و بالا پہاڑ تھے، اور آپ عظمتوں میں تو بلند و بالا پہاڑ کی طرح تھے جس کی پناہ میں ہوتی تھی، لیکن ہمارے ساتھ جو رویہ تھا وہ تصبحنا بالرحم والدین، صلہ رحمی اور دینی معاملات، نرمی آپ کا وتیرہ تھا۔ اور آخر میں میں عرض کروں وَمَلْ لِلْيَتَامَ وَمَلْ لِلسَّائِلِينَ وَمَنْ یعنی وَیَاوِي كُلَّ مِسْکِینِ، امام پاک اب آپ کے بعد کون آئے گا جو یتیموں کی پناہ گاہ ثابت ہو، جو آنے والے سوالیوں کی ضرورتیں پوری کرے گا، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے گا، جو مسکینوں کو گلے سے لگائے گا، آپ کے بعد کون آئے گا؟ اور کہا جاتا ہے آپ جب مدینہ پاک میں گئیں تو شہزادی تھیں، تو رواج تھا عربوں میں کہ جب ایک عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو نکاح کی پیشکش ہوتی تھی، اور یہ ایک اچھا طریقہ تھا، وہ نکاح کر لیتی تھی، لیکن جب آپ کو پیشکش ہوئی تو آپ نے کہا واللہ لا ابتغی بعد سحرکم حتی اغیب بین الرمل والتین، مجھے اللہ کی قسم ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ سحر میں ان کے بیٹے کی بہو ہونے کے بعد میں کسی کے گھر میں کیوں جاؤں؟
واہ واہ جنتی جوانوں کے سردار کی بہو ہونے کے بعد کسی بیوی ہونے کے بعد کسی اور طرف جانا کوئی بنتا نہیں ہے. اور ابھی جوان تھی. اور ابھی جوان تھی. اور آپ فرماتی ہیں میں مٹی اور ریت میں مل جاؤں گی اپنی وفات تک، وفات کے بعد تدفین تک. اس سے پہلے یہ جو رشتہ اللہ نے میرے مقدر میں رکھا ہے، اس رشتے کو میں کبھی ختم نہیں کر سکتا. واہ واہ. تو یہ تین پہلو، جو ایک رشتہ ہے، پھر اس کے بعد کربلا کا سفر ہے، کربلا کے بعد پھر 1 سال کے اندر کم و بیش پھر ان کی اس غم میں جو ہے وہ وصال ہو جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ ظاہر ہے جی جو امام علی مقام کی صحبت میں رہی اور ان کی جدائی جو ہے، یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، پروفیسر ناصر 6 ماہ آپ رہی زاری حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے بعد. بعض لوگ لکھتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ بات کہہ دی اور کئی بولنے والے بول دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کربلا میں ہی رہیں اور دکھ کرتی رہیں اور واپس مدینہ نہیں آئیں. غلط بات ہے یہ. کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ امام سجاد، امام زین العابدین ان کو چھوڑ دیں اکیلا؟ ممکن ہی نہیں ہے. جی ممکن نہیں. حضور ایک چیز اور ہے آپ کے اوپر، سیدہ دیکھیں، سیدہ سکینہ سمجھدار بچی ہو گئی تھیں. سکینہ مشہور ہے ہمارے یہاں، سکینہ عربی نام ہے. اچھا، ان کو بھی صبر دینا، دلاسا دینا، اس کی خاطر آپ نے اپنے اوپر کتنا جبر کیا ہوگا کوئی انسان سوچ نہیں سکتا. اس انداز سے ان کی تربیت شاید ان کے سامنے نہیں روتی ہوں روتی. یہ بچی ہے، یہ دوبارہ اپنی لائف کی طرف لوٹ کے آئے، اپنی معمولات کی طرف. ورنہ اگر ماں بھی ایسے نہ تربیت کرتی تو ممکن نہیں تھا جتنا بڑا دکھ پہنچایا تھا. اور ان کے دکھ کا اگر اندازہ کرنا ہو تو سیدہ، آپ درست کر دیجیے گا، اچانک میرے ذہن میں یہ بات ابھی یہاں پر آئی، سیدہ ام حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو احد والی. صحیح ہے کہ آپ کے ماموں شہید ہو گئے، آپ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ایسے. جب مدینے سے باہر نکلی تو پوچھتی تھی لوگوں کو، یا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا تمہارے ماموں شہید ہو گئے. پھر پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہارے والد شہید ہو گئے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے. حتیٰ کہ جب ان کے زوج حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا کہ آپ کے شوہر مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، تو آپ کی چیخ نکل گئی. آپ کی چیخ نکل گئی. حضور علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اپنے والد، اپنے ماموں، اپنے بھائی کی وفات کا اتنا دکھ نہیں لیا، اپنے زوج کی وفات پر روئی ہے، تو حضور نے فرمایا ان لزوج المرء منها بمقام، بے شک عورت کے نزدیک اس کے خاوند کا بڑا مقام ہے. ان کے لیے تو ان کے سر کا تاج تھے، ان کے سر کا تاج تھے. ان سے جدائی ان کے لیے زندگی تھی. ان کی کیا بات ہے، ان کی زندگی تھی، ان کی خوشیوں، ان کی راحتوں کا ایک مرکز تھے. تو وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جھلکیاں نظر آتی تھی ان میں. حضور وہ نور نظر کربلا میں ہر ایک کا دکھ ہے. حضرت سیدہ زینب کا بھی دکھ ہے، حضرت امام سجاد کا بھی دکھ ہے. لیکن جو بیوہ کا دکھ ہے، دیکھیں اللہ کے رسول نے بیوہ کو اپنے خاوند کا دکھ زیادہ عرصہ منانے کی اجازت کیوں دی؟ ہر کوئی تو 3 دن سوگ کرے، لیکن زوجہ کو اجازت دے دی زیادہ سوگ کرنے کی. بالکل صحیح بات. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ کے رسول اور اللہ، یہ فطرت ہے کہ بیوی کا جو دکھ ہے اپنے خاوند کی جدائی کا، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور اس جدائی میں حضرت سیدہ ام رباب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے وہ استقامت دکھائی جو اہل بیت کا ہی حصہ تھا، اور یہ باہر سے آ کے اہل بیت میں شامل ہو کے وہی کردار دکھا دیا جو اہل بیت پاک کا تھا. ناظرین کرام، یہ ذکر ان پاک ہستیوں کا، کیا خوش نصیب وہ چشمان تھے جنہوں نے سیدنا امام علی مقام اور سارے شہداء کی زیارت کی. وہ کیا چشمان مبارک تھے جن سے غم اہل بیت میں آنسو بہتے رہے. وہ کیا دل تھے جو ان کے دل میں غم زدہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقامات دیے. یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی، آپ اس ذکر پاک میں ہمارے ساتھ رہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى. ویلکم بیک ناظرین کرام. سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہ نے امام علی مقام کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ اپنے کاشان پاک میں کبھی چراغ روشن نہیں کیا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ چراغ روشن نہیں کرتی رات کو؟ انہوں نے کہا جب دل ہی بجھ گیا تو میں کیا چراغ روشن کروں. امام علی مقام کا اتنا غم تھا. علامہ صاحب، وفا کا کوہ صفا واقع تھی، ایسی وفا
जवानी है, कोई बुढ़ापा नहीं है, और फिर उस गम हुसैन में ही जो है वो मैं कहूँगा कि इनकी जो विसाल है ये भी एक शहादत की किस्म है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ कि जो अहले मोहब्बत, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा, गोया उसने शहादत की मौत पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजी साहब, आज हम हज़रत सैयदा रुबाब जो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरीम ख़ास में शर्फ़ ज़ौजियत रखती थी, सुभान अल्लाह। उनके विसाल बाकमाल और उनकी ज़िंदगी के जो शब व रोज़ गुज़रे हैं आका हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, उन बाबरकत सातों को हम यहाँ डिस्कस करने का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। तो यकीनन उनका ज़िक्र करना भी हमारे लिए बाइस इज़्ज़ो शर्फ़ है। और जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबक़ात इब्न साद के अंदर मौजूद है, फरमाते थे कि मेरी अहले बैत का एक एक फ़र्द वो बरोज़े माशर अपने से मोहब्बत करने वालों की शफ़ाअत करेगा। सुभान अल्लाह। तो यकीनन ये हमारे लिए आखिरत का सामान भी है, और ये एक अल्लाह ताला का ख़ास करम भी होता है कि जब वो किसी को बुज़ुर्ग कहते हैं जब अल्लाह ताला किसी के लिए मग़फ़िरत की राह बनाता है तो उसको अपने प्यारों के साथ मोहब्बत का इजहार करने की तौफ़ीक़ अता करता है। सुभान अल्लाह। तो ये मन अहब्बा बिही। तो ये सुबह नूर की बरकतें हैं, अल्लाह ताला हम सबको हमेशा नसीब फरमाता रहे। जिस तरह के हम ये देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबूवत का इजहार नबूवत की आप टर्म इस्तेमाल करते हैं, वरना ऐलान नबूवत या अक्सर तो कहते हैं 40 साल में नबूवत मिली। तो ये तमाम चीज़ें इज़हार नबूवत में लुत्फ़ बढ़ाता है। इज़हार नबूवत जब कहें ना तो ये इन इट सेल्फ जो है वो एक बहुत तफसीली मौजू सामने आ जाता है। जी बिल्कुल। सारे जो होते हैं ना अश्काल अकल ने डाले हुए या इब्लीस डाल देता है आदमी के ज़हनों में, वो जब आदमी कहता है ना इज़हार नबूवत, सब दूर हो जाते हैं अश्काल। जी, इसमें ये भी तो है ना, सुनने वाले के दिल में भी और मोहब्बत बढ़ती है, अदब, क्योंकि इसमें अदब मौजूद है और मोहब्बत बढ़ाने का सबसे पहला ज़ीना अदब है। सुभान अल्लाह। तो हम हज़रत सैयदा रुबाब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इनके वालिद इमरुल कैस जो मशहूर शायर, वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 100 साल पहले के हैं, लेकिन ये इमरुल कैस इनका भी नाम था, बिन अदी और कबीला बनी कल्ब से थे। तो ये हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, वही बनी कल्ब है जिनकी बकरियों के बालों के बराबर सैयदना उवैस करने की दुआ से उम्मत मोहम्मदिया अला साहिब इस्लाम बख्शी जाएगी। जी। तो ये हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में आपके पास आए, तो जब आप बैठे हुए थे, लोग भी काफ़ी बैठे थे, तो ये लोगों को फलांगते हुए, इमाम इब्न असाकिर ने लिखा है कि लोगों को फलांगते फलांगते हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे। तो यहाँ आकर उन्होंने, जो गैर मुस्लिमों के लिए था कि आपने अमीरुल मोमिनीन को इस अंदाज़ में सलाम बुलाना है, तो उन्होंने उस अंदाज़ में सलाम अर्ज़ किया। तो आपने फरमाया कि तुम कौन हो? तो उन्होंने अपना बताया, मैं इमरुल कैस हूँ। तो आपने फरमाया मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ, कौन हो, कहाँ से हो? तो फिर उन्होंने अपना तफसीली तारुफ करवाया कि मैं फ़लाँ जगह से इस तरह आया हूँ, और शाम से, कुछ लोगों ने यमन का भी तज़किरा किया है कि वहाँ से आया हूँ और इस तरह इस्लाम की मोहब्बत जो दिल में पैदा हो रही है। तो आपने उसको इस्लाम पेश किया, इस्लाम की दावत दी, उसने कबूल कर ली। आपने उसकी दावत कबूल करने के साथ ही उसको उस पूरी कौम का सरबराह मुकर्रर फरमा दिया। हाय हाय हाय। और यहाँ पे उमर फारूक रज़ी अल्लाह, कई मुहद्दिसीन यहाँ ये बयान करते हुए लिखते हैं कि हमने ऐसा कोई भी शख्स नहीं देखा जिसने अभी नमाज भी नहीं पढ़ी, रोज़ा भी नहीं रखा, हज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, और उसको फिर सरदारी मिल गई। वो निगाह फारूकी थी, तो पहचान नहीं थी, मुस्तकबिल नजर आ रहा था सारा। मेरा तो ईमान ये है कि उम्मे रुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी देख रहे थे नफर। तो ऐसे ही हुआ, जब ये सारी गुफ्तगू हुई तो ये यहाँ से फारिग हुए, तो हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाते। जब ये वहाँ से निकले तो पीछे हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी गए, और वहाँ पर जाकर आपने इनको रोका और अपना तारुफ करवाया कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूँ, और साथ में ये मेरे बेटे हसन और हुसैन, ये आपके शहज़ादे नवासे हैं। इस तरह गुफ्तगू हुई, उसको इस्लामी तरबियत दी। उसका दिल इतना आपकी तरफ पसीजा माइल हुआ कि मैं बस आपके कदमों में ही लौट पड़ा। सारी जो कुछ अल्लाह ने मुझे नेमतें था कि सब इनके कदमों में निसार कर दो। तो उसके इजहार पर मोहब्बत ने घायल कर दिया। जी, उसकी आले नबी से इस मोहब्बत के इजहार पर आपने फरमाया कि अगर तुम मुनासिब समझो तो अपनी बच्चियों के अकद जो है वो हमसे कर दो, तो जितनी तुम्हारी मोहब्बत है ये हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। तो उसने फिर इस तरह किया अर्ज़ की कि मेरी 3 बेटियां हैं, एक का नाम मुहैयात है, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आप निकाह फरमाएं। दूसरी बेटी सलमा है, ये शहजादा हसन के लिए पेश करता हूँ, वो इसके साथ निकाह फरमा लें। और तीसरी बेटी रुबाब है, ये हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पेश करता हूँ, आप इसके साथ निकाह फरमाएं। यानी ये तो एक नया रिश्ता, सैयदना अली मुर्तज़ा और इमाम हुसैन इमाम हसन हमजुल बन गया, आपस तीनों हमजुल बन गए। तो अब गाजी साहब यहाँ पर मैं ये बात रोक के एक ख़ास बात की तरफ तवज्जो सबकी ऑडियंस की दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे यहाँ एक वाक़या हुआ एक अरसा पहले, एक शख्स गैर मुस्लिम था, वो मुसलमान हुआ, काफ़ी देर रहा, तो फिर दोबारा वापस चला गया। उससे पूछा कि ये वापस जाने का सबब क्या हुआ, तो कहने लगा कि मुझे मेरे जो बरादरी है वो सब कहते थे और मैंने प्रैक्टिकली देखा है,
اور دوسروں سے جو پہلے مسلمان ہوئے ان کے حالات دیکھے ہیں، مجھے یہ نظر آیا ہے اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن میری زندگی کا ابھی مرحلہ باقی ہے، میری بچیاں بھی ہیں اور یہ مسلمان میری بچیوں سے شادی تک نہیں کرے. انا للہ و انا الیہ. یہ ہمیں نو مسلم سمجھتے رہیں گے، یہ ہماری بچیوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے، نہ ہم سے رشتہ لیں گے نہ ہمیں رشتہ دیں گے. کیسی بات آپ نے کر دی. تو غازی صاحب یہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے اس وقت یہ عمل کر کے دکھایا کہ جو مسلمان ہو جائے اس کے ساتھ یہ عقد کرو تاکہ وہ اسلام کے اندر دل و جان سے آ جائے اور اس کو محبتیں اتنی ملیں، اتنا پیار ملے کہ وہ واقعی سمجھے کہ میں نے حقیقتاً درست فیصلہ کیا. جی خان صاحب، علامہ برکاتی کی باتوں سے ایک اور بڑی خوبصورت بات سامنے آئی. آپ نے سیدنا ان کی فاروق ساری باتوں سے بڑی خوبصورت باتیں یاد آتی ہیں. بڑا محنتی نوجوان ہے یہ، اللہ اس کو تعالیٰ سلامت نے رکھے. مزید ہمیں فخر ہے اس پہ. مزید فضد. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو علماء کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس ارشاد کا آئینہ ہے کہ اتقوا من فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک. اور ابھی یا ساریت الجبل کہتا ہے. جی ہاں ظاہر ہے جی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں ان کے بارے میں امت کے تمام علماء متفق ہیں کہ یہ اس مرتبہ مقام پر ہیں کہ آپ فرماتے تھے سلونی ما شئتم، جو چاہو پوچھو. یہ آپ کے علاوہ اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں بولا جاتا. تو جب حضرت امرؤ القیس اسلام میں آ جاتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ان پر نظر پڑتی ہے تو آپ کی نظر یہ دیکھتی ہے کہ ان کے طفیل میرے گھرانے میں علی اصغر آئے گا وہاں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی پیش کروں گا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس پر فخر کرتے رہیں گے. تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ سب سے کم سن شہید تاریخ اسلام کا، سب سے کم سن شہید. سب سے کم سن شہید. ہائے ہائے. تو یہ جو نسبتیں ہیں اس ضمن میں ہمارے اہل ایمان یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے تابوت سکینہ کو کتنی اہمیت دی ہے. واہ. اگر کسی دنیا سے جانے والے کے ساتھ نسبت رکھنے والی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہ ہو، نسبت کی اسلام میں کوئی قدر و منزلت نہ ہو، تو ہمیں قرآن کریم یہ کیوں بتا رہا ہے کہ جب طالوت کے بادشاہ ہونے پر قوم اعتراض کرتی ہے کہ کیا اس کو آپ یہ مرتبہ مقام دے رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. یہ قرآن پاک کے الفاظ اگر ہمارے اہل علم جو ماشاءاللہ بڑے طور پر بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کے پرچار کے لیے وقف ہیں، اللہ کی توحید تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں شیطان سے بڑھ کر کوئی موحد نہیں ہے. بہت. اللہ رب العزت نے ہمیں موحد نہیں کہا، اللہ کریم نے ہمیں مسلم اور مومن کا نام دیا ہے. امام علی مقام کی شہادت کے بعد جب آپ گئی ہیں دمشق کے اندر تو اس وقت دربار یزید میں تو یزید کے سامنے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس پڑا ہوا تھا. تو یہ آئیں تو باقی سب مستورات جو تھیں، اور دیکھیے ان کی اپنی جو صاحبزادی ہیں حضرت سکینہ، انہوں نے کیا وہاں پر کردار ادا کیا. یزید کو یہ للکارا اور فرمانے لگیں کہ یزید دیکھو تمہاری حالت یہ ہے کہ یہاں پر آل امیہ ان کی خواتین تو پردے میں رہیں اور آل فاطمہ کو تم اس طرح قیدی بنا کے درباروں میں بلاؤ. یہ اتنا جرت بھرا جملہ ہے ایک 14-15 سال کی بچی کی زبان سے بھرے دربار میں. انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی حیدر کرار کا خون اور نور وہ ان کے اندر جوش مار رہا ہے. تو یہاں پر حضرت سیدہ رباب آگے بڑھی، آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی چونکہ ایک کیفیت ہی وہ تھی کہ اس کے بعد ساری زندگی ہمسا تو تصور بھی نہیں تھا. تو آپ آگے بڑھی، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اٹھایا اور اٹھا کے اپنے سامنے گود میں رکھا اور بے اختیار اس کو چومنا شروع کیا. اور چومتے چومتے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہا کچھ نہیں، لیکن اس آپ کی ادا نے پورے اہل دربار کو اشکبار کر دیا کہ امام علی مقام کے ساتھ محبت کس طرح. یہ نہیں کہ وہ قیدی بن کے ڈر کے وہاں پر. ضروری تو نہیں کہہ دیں لبوں سے داستاں اپنی، زبان ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی. یہ ہے انداز، یہ بالکل عملی یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اس چیز کا. تو حضرت سیدہ رباب آپ کا یہ پھر طریقہ کار تھا کہ جب آپ مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے گئیں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ اپنے خامد محترم کے بعد تو اور کسی کی یاد نہیں، اور خامد بھی وہ جو جنتی جوانوں کا سردار ہو. عدت کے بعد کئی رؤسائے قریش انہوں نے شادی کے پیغام بھیجے تو ایک ہی جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بننے کے بعد اب کسی اور کی بہو بننا گوارا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اسی طرح رہوں. اس نسبت کے بعد کوئی اور نسبت مجھے کسی کی ضرورت نہیں. خان صاحب انہوں نے فرمایا کہ سیدنا علی اصغر کم سن ترین شہید ہیں تاریخ اسلام کے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد میں علی اصغر کا خون ہے، اس کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے جی؟
किसी बड़ी की हिम्मत- कोशिशें हुई, इन्होंने ही अपना खून देकर तुर्की में कोशिशें हुई, रूस में कोशिशें हुई, कहाँ कहाँ नहीं हुई, नबी अकरम इस्लाम को मिटा नहीं सके। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान की ताबीर अब तक दुनिया देखती रहेगी कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल मिन हुसैन। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाना के दीन की जिस तरह खून से, पूरे कुंबे के खून से दो आबयारी की है, वो क़यामत तक आने वालों के लिए मिशाल राह बनकर उनको एलाए कलिमतुल्लाह के लिए महमीज़ लगाता रहेगा। और सैयदा हज़रत उम्मे रुबाब का जो दर्जा, वैसे तो हम ये समझते हैं कि जिसका कुछ छोटा, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस ज़मन में भी क्या प्यार दिया है उम्मत को, कि मासूम बच्चा अगर छोटी उम्र में अल्लाह के यहाँ चला गया है तो क़यामत के दिन बख्शिश का सबब माँ बाप को लिए बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। और इसीलिए नमाज जनाजा भी उनकी दुआ भी मुख्तलिफ है। हम उनके लिए, बच्चों के लिए ये नहीं कहते कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना मय्यतना, बल्कि हम कहते हैं अल्लाहुम्मा जअल्हु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। ये कलिमात हम उनकी नमाज जनाजा में पढ़ते हैं। तो दीगर क़यामत तक आने वाली हमारी प्यारी बहनें, माएँ, बेटियाँ जो अपने मासूमों की जुदाई पर सब्र करती रहेंगी, वो सिर्फ उनको लेकर जाएंगे, लेकिन अली असगर का खून इस उम्मत के तमाम गुनाहगारों का फिदिया बनकर उनको जन्नत की तरफ ले जाएगा। और जालिम जो हैं वो देखते रह जाएंगे कि हमने थोड़ी देर के लिए दुनिया के अंदर लोगों को परेशान किया, आज उसका हमें क्या उस जुल्म का बदला मिल रहा है। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का जो ख़ानदान है उसके यहाँ खान साहब एक बहुत खूबसूरत बात याद आई, और ज़्यादती हो जाएगी अगर मैं ना मेंशन करूँ, कि हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई वालिद सैयदा हलीमा सादिया के जो शौहर थे, वो बड़े फ़ख्र से कहा करते थे कि रोज़े क़यामत मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बाजू से पकड़ के जन्नत में लेके जाएगा, मैं वो हूँ। क्या बात, निस्बतें देखे, हाय हाय। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, आलम बरज़ख में है। ज़ाहिर है कि आप आलम बरज़ख में तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जिन्हें उम्मत में ये मकाम हासिल है कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती थी कि इनसे बढ़कर सुन्नत को जानने वाला और कोई नहीं है। तो और इतना आशिक़ रसूल, इतना बड़ा आशिक़ रसूल। और नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होते थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद वहाँ जाते और उस मिंबर पर हाथ फेरते और फिर अपने बदन पर लगाते थे, चेहरे पर मलते थे। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि निस्बत की इस्लाम में कितनी अहमियत है। और इसी ज़मन में मैं कुरान करीम का ये हवाला दे रहा था कि ताबूत सकीना की बात, ताबूत सकीना में अम्बिया अलैहिस्सलाम, अम्बिया बनी इसराइल की छोड़ी हुई चीज़ें थी, और वो उनको मुश्किल वक्त में सामने रख कर अल्लाह से मदद की दुआएं करते थे और उनका काम होता था। सैयदना अब्बास के से साहबा दुआएं नहीं करवाते थे बारिश के लिए जाके? सैयदना हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का इनका बड़ा हवाला दिया जाता है। उनको तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क व मोहब्बत था उसका इज़हार उन्होंने अपने अशार में और कई मकामात पर किया। वहाँ पर इस बात को भी याद रखा जाए कि जहाँ बुखारी शरीफ ने ये बयान किया कि हज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा को ले गए, उसे आड़ बनाकर उम्मत को गुमराह न किया जाए। सिर्फ वहाँ ये नहीं है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी तो दरअसल रसूलुल्लाह का ही वास्ता है ना, ठीक है, ला रहे इसमें। लेकिन एक आमुल फतक है हमारी तारीख़ का हिस्सा। उस आमुल फतक का निशान अब भी हज़ूर अलैहिस्सलाम के गुंबद खज़रा पर छोटी सी खिड़की रख कर किया है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर अर्ज़ किया कि उम्मुल मोमिनीन बारिश नहीं हो रही, तो उन्होंने फरमाया कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र और आसमान के दरमियान जो पर्दा है वो हटा दो। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर ख़ुद ये अपने हाथ से काम किया, और फिर उस साल इतनी बारिशें हुई कि जानवर खा खा कर फटने के करीब हुए। उसे आमुल फतक कहते हैं। अच्छा। इंसाफ के तकाजे ये हैं कि जब हम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र करते हैं तो साथ आमुल फतक का जिक्र भी किया करें। अलामा साहब बातें फिर निस्बतों की आ गई वापस। हज़रत सैयदा रुबाब सलामुल्लाहि तआला अलैहा, उन्होंने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में एक मरसिया भी कहा। किताबों के अंदर जो हमें दर्स में पढ़ाई जाती हैं उनमें हमासा या दीगर किताबें, उनमें बाकायदा बाबुल मुरासी के तहत बहुत से अशार जो हैं वो बिछड़े हुओं की यादों में कहने का बाब होता है। बड़ी अच्छी बात कर दी आप। तो इसमें उन्होंने एक मरसिया कहा, उसका एक शेर आपने ये बोला, इन्नल्लज़ी काना नूरन युस्तदाउ बिही, सुभान अल्लाह, इन्नल्लज़ी काना नूरन युस्तदाउ बिही बिकरबलाई गैर मदफूनिन कतीला, कि ये वो हस्ती हैं। इमाम अली मुकाम के बारे में फरमाया कि आज देखो वो शख्सियत, वो ज़ात, वो हस्ती कि जिनकी ज़ात मुक़द्दसा से नूर हासिल किया जाता है।
ہائے ہائے جن کی ذات سے نور بصورت روشنی حاصل کیا جاتا ہے، آج کربلا کے اندر وہ بغیر دفن کیے ہوئے شہید موجود ہیں. یہ آپ نے یزید کے دربار میں یہ لفظ بولے تھے. تو اب میں یہ اچھا سمجھتا علامہ ہوں صاحب، کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ شہزادی شہر بانو کا اور ان کا کبھی اختلاف ہوا ہو؟ سوتنوں کا رشتہ بڑا سخت ہوتا ہے نا. یہ تو ہے ہی نہیں نا جی. وہ تو یعنی پہلی کہیں بات کوئی ہوتی ہے کہ واقعہ، محبت کوئی ہی چھوٹا محبت. موٹا واقعہ ہی ہو، کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا. یہ کمال ہے. سراپا محبت. ہر ایک سراپا اپنے لیے اپنے پاس دوسرے کے لیے اظہار بھی رکھتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں اپنائیتوں کا اظہار بھی کرتی ہیں. اب ان کا یہ رہا کہ یہ شعر بولا آپ نے، اور غازی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ شعر اصل میں اشارہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو حضرت کعب بن زہیر نے بولا تھا. سبحان اللہ. اور اس پہ آپ نے ان کو اپنی کملی مبارک عطا فرمائی تھی. ان النور لنور یستضاء به مهند من سیوف اللہ مسلول. انہوں نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور امام علی مقام کی ذات مقدسہ کے اندر مکمل طور پر. بہت شکریہ علامہ برکاتی اور جناب